بھائیو اس بات پر اجماع ہے کہ ہر صاحب نصاب عاقل اور بالغ مسلمان پر اس کا جو بچت والا مال ہے جس پر سال گزر جائے قمری سال لیونر ایئر تو سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے. اس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت کا، اہل تشیع کا، جتنے اہل سنت کے آف شوٹس ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور اسی طریقے سے اہل تشیع کے اندر چاہے وہ زیدیہ فرقہ ہو، اثنا عشری ہو، سب کا اس پر اجماع ہے کہ یہ زکوٰۃ دینی ہے ہر اس مسلمان نے جو صاحب نصاب ہو جائے سال میں ایک دفعہ، جب وہ اس تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جائے جسے ہم نصاب کہتے ہیں. اس حوالے سے اگر کوئی شخص یہ زکوٰۃ دے دے گا تو پھر کنز یعنی مال کا جوڑنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا، خزانہ جمع کرنا جائز ہو جائے گا اگر وہ ریگولرلی زکوٰۃ دے گا. ادروائز آپ نے پچھلی دفعہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33 اور 34 اور 35 کے کانٹیکسٹ میں سن لیا کہ یہ مال جو ہے سونا اور چاندی یہ گرم کر کے ان لوگوں کے ماتھوں پر داغے جائیں گے اور ان کے پہلوؤں پر، ان کے پیٹھوں کے اوپر جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل سے 73 منٹس اسی بھی تو گفتگو کی تھی. اس حوالے سے ایک موقوفاً صحیح حدیث بھی موجود ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 632 نمبر. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جو مال کسی کو حاصل ہوا اور اس کے پاس 1 سال تک پڑا رہا تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں اس حوالے سے کہ اگر سال گزر گیا، سال گزرنے سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے اگر اس صاحب نصاب کے مال میں کوئی اور مال ایڈ ہو گیا تو کیا صرف سال گزرنے والے مال پر زکوٰۃ دے گا یا پورے مال پر دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ پورے ہی مال پر وہ زکوٰۃ دے گا، کیونکہ صاحب نصاب وہ پہلے ہی ہو چکا تھا. اگر وہ 12 مہینے چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے پورا ہونے سے پہلے اگر 10ویں مہینے اسے اور رقم مل گئی تو اس کے اندر ایڈ ہو گئی تو پوری کی وہ زکوٰۃ نکالے گا. اب رہا یہ مسئلہ کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ دینی چاہیے یا رمضان کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں، تو اس میں رمضان کی کوئی قید نہیں، رمضان کے علاوہ بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جب بھی آپ کا لیونر ایئر پورا ہوگا آپ اس کے مطابق زکوٰۃ دیں گے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1904، مسلم میں 2707، کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اعمال کے ثواب کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. چونکہ رمضان میں ثواب اعمال کا بڑھ جاتا ہے 700 گنا تک، اور اللہ چاہے تو کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ نکالی جائے. چوپڑیاں نہ لے، دو. ٹھیک ہے. جیسا کہ عمرے کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے متفقن علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان مبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا. اور مسلم کے ایک طرق میں آتا ہے اور ابو داؤد کے ایک طرق میں کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا جس نے رمضان مبارک کا عمرہ کیا. تو اسی طریقے سے پریفریبل یہی ہے، اور ویسے بھی حساب رکھنا آسان ہو جائے گا قمری سالوں کا، کیونکہ ہم تو جو ہے وہ شمسی سالوں کے اعتبار سے چل رہے ہوتے ہیں، تو لیونر ایئر کے مطابق ہم نہیں چل رہے ہوتے، ہم سولر ایئر کے مطابق چلتے ہیں. تو اگر یہ لیونر ایئر کا حساب رکھنا ہے تو رمضان میں ثواب بھی زیادہ اور حساب رکھنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا بھائیو، اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ پیشگی بھی نکال سکتا ہے، یعنی اگلے سال کی پہلے ہی نکال لے، اپنے پاس حساب کتاب نوٹ کر لے. اسی طریقے سے وہ ڈیلے کر کے بھی نکال سکتا ہے، اور اسی طریقے سے پر منتھ ڈیوائڈ کر کے بھی نکال سکتا ہے. اگر سال بعد اس کی سپوز 40,000 بن رہی ہے تو 12 مہینوں پر ڈیوائڈ کر کے ایک تنخواہ دار آدمی تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے اپنی زکوٰۃ دیتا رہتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے. اس پر اجماع موجود ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بھی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 679 نمبر، اور ابو داؤد میں 1624، اور امام ترمذی نے اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں کہ زکوٰۃ پیشگی بھی عطا کی جا سکتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے.